إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان کی سوچ کو بہتر بنانے والی چیز دین کا علم ہے۔ ایک انسان بہتر بنتا ہے جب اس کی سوچ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی چیزیں جمع کرنے سے انسان بہتر نہیں بنتا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس موٹر گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، یہ سب چیزیں باہر والی اس کی پراپرٹی ہیں، اس کی ملکیت ہیں، اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، اس کے باہر ہیں، وہ چھوٹنے والی چیز ہے۔ دنیا تو دور، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب جاتا ہے تو یہ چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اپنے ساتھ انسان کیا لے جاتا ہے جو ہر لمحہ اس کے کام آتی ہے؟ اس کی سوچ ہے۔ لوگوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، عمارتوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، سوچتا ہے۔ جیسے آدمی کا ایک چشمہ ہوتا ہے، جس رنگ کا چشمہ ہوگا چیزیں ویسی دکھیں گی، اور اگر آدمی کی بینائی ٹھیک نہیں ہے اور اگر چشمہ صحیح ہے چیزیں صحیح دکھیں گی، اور اگر چشمہ نہیں ہے تو آنکھیں ہوں کہ بھی چیزیں ٹھیک دکھائی دیں گی نہیں۔ ایسی ایک دل کی نگاہ ہوتی ہے۔ انسان جب چیزوں پر نظر اس کی پڑتی ہے، اس کا دل سوچتا ہے، دل پر ان چیزوں کا، ان واقعات کا، سنی ہوئی باتوں کا ایک عکس اور ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر آدمی کی سوچ صحیح ہے تو ہر چیز کا انٹرپریٹیشن اس کا اچھا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس سوچ اونچی نہیں ہے تو جو چیزیں وہ دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کو صحیح طور پر اس کی توجیہ نہیں کر پاتا ہے اور اوپر جانے کی بجائے اور نیچے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے جو اس کو دنیا کو صحیح طور سے دیکھنے والا بناتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ کر آپ اس کا کیا مطلب لے رہے ہو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باہر کیا ہو رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے، لیکن 10 آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں اور 10 آدمی اس کی الگ الگ توجیہ کر رہے ہیں، اس سے الگ الگ اثر لے رہے ہیں، اس سے اپنے لیے الگ الگ سبق لے رہے ہیں۔ تو انسان کی سوچ ہوتی ہے جو واقعات کی توجیہ کرتی ہے، واقعات کا انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بس میں چڑھ گیا، غریب آدمی ہے، گاؤں دیہات کا آدمی ہے۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے گزارش کی بس والے سے، کنڈکٹر سے، صاحب مجھ کو جانا ہے، ضرورت ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو اتار دیا بس سے، پیسہ نہیں، اب بس میں چڑھا کیوں، آ جاتے ہیں، اتار دیا اس کو۔ اب دیکھنے والے 2 ہیں، ایک نے اس کو دیکھا
اور اس نے یہ اثر لیا یہ صحیح نہیں ہے، اس آدمی میں انسانیت نہیں ہے۔ کیا جاتا ہے اس کا؟ اگر غریب آدمی ہے، گاؤں سے آیا، اس کو معلوم نہیں، پیسہ نہیں اس کے پاس، گٹری لے کے چل رہا ہے، دیکھنے میں بھی محسوس ہو رہا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ذرا اس کو ہاسپٹل تک جانے دیتا، اتر جاتا، وہ کیا جاتا ہے اس کا؟ نہیں کرنا چاہیے ایسا، غریب کی بد دعا نہیں لینا، غریب کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ اس نے اس سے اثر لیا، میری زندگی میں اگر ایسا ہوا تو میں کبھی نہیں کروں گا ایسا، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں نہیں کرتا۔ میں پیسے دینے کے لیے نکال رہا تھا جیب سے، لیکن اس نے اتار دیا اور بس چلی گیا آگے، کیا کروں؟ ایک آدمی وہ ہے۔ دوسرا آدمی بیٹھا دیکھ رہا، دیکھو دنیا میں پیسہ ہونا ضروری ہے، پیسہ نہیں کچھ نہیں، عزت نہیں دنیا میں، اس لیے پیسہ کمانا چاہیے اور بغیر پیسے کے بس میں نہیں چڑھنا۔ ایک ہی واقعہ ہے، اور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی آدمی اس میں تیسرا ہی کچھ سوچے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن ایک آدمی ایک طرف ہے، دوسرا آدمی دوسری طرف ہے۔ ایک آدمی نے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کی ہے اور اس نے دیکھا کہ جو ہوا صحیح نہیں ہوا، اور دوسرا آدمی یہ بھی ہو سکتا ہے برابر کیا آپ نے۔ ایسا اگر کرنے لگے، ہم لوگ پاگل ہیں جو پیسے دے کے چڑھ رہے ہیں بس میں، اچھا کہ اتارے اس کو، ہم پیسے دیں اور یہ مفت میں چڑھ جائیں، صحیح کرے صاحب آپ، ایک دم برابر، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے، دوسرا آدمی ایسا ہے، واقعہ تو ایک ہی ہے نا، لیکن واقع دو نہیں ہیں، آدمی اس کو دیکھنے والے دو الگ الگ ہیں۔ انہوں نے یہ مطلب الگ الگ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ان کی سوچ الگ ہیں، اس کی سوچ انسانیت والی ہے اور اس کی سوچ دنیا داری والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا ایک ہے، لیکن جتنے انسان ہیں ان کی دنیایں اتنی زیادہ ہیں، ہر انسان کی ایک دنیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہو رہی اس کے اندر، لیکن 10 آدمی اس کو 10 نگاہ سے جب دیکھ رہے ہیں تو اس کا اپنا اپنا ایک انٹرپریٹیشن اس کا ہے، اس کی اپنی سوچ کی وجہ سے وہ پوری دنیا الگ دنیا میں جی رہا ہو، وہ اس کی خیالی دنیا میں جی رہا ہے، اس کو چشمے سے دیکھ رہا ہے، اس کو سب الگ دکھتا ہے، تو اس کو الگ دکھتا ہے، اس کو الگ دکھتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہوا؟ ان کی سوچ کی وجہ سے۔ یہ ہمدردی والا بنا، اس میں انسانیت ہے، اس کی سوچ کی وجہ سے۔ اس کے اندر دنیا داری آئی اس کی سوچ کی وجہ سے۔ لہذا لوگ الگ الگ سطحوں پر جیتے ہیں، ایک گھر میں ہوں گے، ایک کمرے میں ہوں گے، لیکن دونوں الگ الگ جی رہے ہیں، دونوں کا لیول زمین آسمان کا فرق ہے۔ بازو بازو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کا لیول الگ ہے، دونوں کی دنیا الگ ہے، وہ ایک دنیا میں جی رہا ہے، ایک دنیا میں جی رہا ہے۔ کیسے؟ سوچ کے فرق کی وجہ سے۔ آدمی اپنی سوچ کو بہتر بنائے، لیکن سوچ بہتر کیسے بنتی ہے؟ جب انسان کا علم صحیح ہوتا ہے، اس کو سوچنے کا طریقہ اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں سے کیا سبق لے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے کیا ویلیوز ہیں، اس کے کیا پرنسپلز ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہر چیز کو ایک دیکھنے کا زاویہ دیتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو دروس ہیں، دینی دروس، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اصول دیے جاتے ہیں، آپ کو سوچنے کا طریقہ دیا جاتا ہے، زندگی کے اعتبار سے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، دیکھنے کا ایک آلہ اور پیمانہ دیا جاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کہ ہر آدمی دنیا کو اپنے حساب سے دیکھ رہا، اپنے حساب سے مطلب لے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس حساب سے دیکھنے کے لیے کہا ہے؟ بھئی ایک آدمی دیکھ رہا ہے کسی کو،
جنازہ جا رہا ہے. ایک آدمی بول رہا بھائی ایک دن اپنا بھی آنے والا ہے. آج کسی اور کا جنازہ جا رہا ہے, کل میرا جائے گا. میں کیا کر رہا ہوں؟ غفلت کی زندگی جی رہا ہوں, دنیا 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 کر رہا ہوں. یہ جو جنازہ جا رہا ہے کروڑ پتی کا ہے, لیکن دیکھو کار میں نہیں جا رہا, لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے. کچھ نہیں اس کے پاس, کفن میں لپیٹ دیے لے جائیں گے. اب بڑے گھر میں رہتا تھا, یہ کانچ کے دروازے تھے اس کے, ہاں بہت بڑا گھر تھا, گاڑیاں تھیں اس کے پاس, سب کچھ تھا. کندھوں پہ جا رہا, بڑے گھر میں نہیں چھوٹے گھر میں جانے والا ہے. میرا بھی وقت آئے گا, دنیا کچھ کام آنے والی نہیں, آخرت میں تیاری کرو. اس نے یہ سبق لیا. دوسرا آدمی اس کے بازو ہی کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے, دیکھ رہا ہو کاؤنٹر پہ سے, کیا بول رہا دل میں, دیکھو گیا ہے, 4 دن بچے ہیں, انجوائے کر لو. پیسے جمع کے رکھیں گے, فائدے کے نہیں کچھ بھی, کھا پی کے آج ہی ختم کر لو. پکنک کر لو, اچھے کھا لو, اچھا پہن لو. کل کس نے دیکھا؟ سب جمع کے رکھیں گے, بینک بیلنس رکھیں گے, کچھ بھی نہیں. مر گیا تو کچھ بھی نہیں, انجوائے کیا ہی نہیں کچھ بھی. آج انجوائے کر لے, جو تمنائیں تیری پوری کر لیں. موت کا بھروسہ نہیں ہے. آدمی 2 ہیں, لیکن دونوں کی سوچ الگ. سوچ, انسان کی سوچ صحیح ہونا چاہیے. یہ سوچ کیسا بنائیں گے آپ بتائیے؟ کیا آدمی صحیح سوچنے والا بنے, اور پھر صحیح ہے یہ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ سوچ رہا ہو, یہ تو بولے گا میں صحیح سوچ رہا, ہاں غلط کیا ہے اس کے اندر؟ غلط کیا بول رہا میں؟ صحیح تو بول رہا نا میں. دیکھو مر کے گیا, ہو پیسہ رہ کے بھی کچھ فائدہ نہیں, انجوائے نہیں کیا, کل کرتا رہا گیا. بولا تھا اس کو میں, چل گھومنے جائیں گے کشمیر, چل گھومنے جائیں گے ہانگ کانگ, چل جائیں گے فرانس, چل جائیں گے ادھر ادھر, نہیں آیا. کل گیا, کیا انجوائے کیا؟ دنیا ہمیشہ دکان پہ بیٹھا رہتا تھا, انجوائے نہیں کیا. دوسرا آدمی سوچ رہا نہیں, آخرت کی تیاری کر لیتا. دنیا میں کیا ہے, 4 دن کی زندگی, گیا نا آخرت میں, اب ہمیشہ وہاں رہنا ہے. تیاری کرتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. نمازیں پڑھ لیتا, تلاوت کر لیتا, عمرہ کر لیتا, دعائیں کرتا, عقیدہ اپنا صحیح کر لیتا, ہاں گھر والوں کو دین سکھاتا, یہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ ایسا سوچ رہا ہے. تو 50 سوچ ہیں دنیا میں, صحیح سوچ کون سی؟ صحیح سوچ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو دی جاتی ہے. ایسا سوچو. وہ کہاں سے معلوم پڑے گا؟ وہ دینی مجالس میں جب ہم آئیں گے, اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے, تب معلوم پڑے گا. اور وہاں سے ہماری سوچ بنے گی, وہاں سے ہماری زندگی کے اصول بنیں گے, اور وہاں سے ہم صحیح زندگی گزارنے والے بنیں گے. وہاں سے ہم صحیح زندگی گزارنے والے بنیں گے. پھر واقعات ہمارے اطراف ہوتے رہیں گے, اس کا صحیح مطلب لیں گے, اپنے لیے صحیح سبق لیں گے. پھر ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم اس سے صحیح نتیجہ لیں گے, صحیح طریقے سے اس سے ہم ڈیل کرنے والے بنیں گے. سوچ بہت اہم ہے. انسان کی سوچ اس کو اونچا یا نیچا بنا دیتی ہے, اس کو مضبوط یا کمزور بناتی ہے. بعض اوقات جسم آدمی کا مضبوط ہوتا ہے لیکن اندر سے ڈرپوک رہتا ہے. کیسا؟ سوچ کی وجہ سے. اور کیا ہوگا میرا؟ ہاں اچھا مضبوط ہے, ذرا سا ہارٹ کا کچھ معاملہ ہو گیا اور ڈاکٹر بول دیا آپ کی اتنے ٹائٹ ہیں وال آپ کے, کیا حالت ہو جاتی اس کی؟ صحیح ہو جائے گا نا مولانا, دعا کرو میرے لیے. ہاں اس کو سب گھبرا جاتا ہے ایک دم. مضبوط ہے آدمی جسمانی اعتبار سے, دل سے نہیں ہے, دل سے مضبوط نہیں ہے. یہ جو کردار کی مضبوطی ہے یہ اندر سے آتی ہے, جسم سے نہیں رہتی. وہ کچھ حصہ اس کا ہے, ٹھیک ہے, جسمانی قوت بھی انسان کو ہونا چاہیے. یہ اصل اندر کی طاقت ہوتی ہے جو آدمی طوفانوں میں کھڑا ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟
یہ بار بار اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے آتا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ علم صحیح سوچ دیتا ہے، صحیح سوچ صحیح زندگی دیتی ہے۔ علم انسان کو صحیح علم صحیح سوچ دیتا ہے۔ علم سب سے جا کے پہلے سوچ کے سرکٹ صحیح کرتا ہے۔ جیسے کھانا کھاتے ہم سیدھا پیٹ میں جاتا ہے، علم سیدھا جا کے دل پہ اثر کرتا ہے، اور جو بھی خرافات دل میں ہیں، جو بھی اندر ہیں، ہاں ڈیٹاکس کرتا اس کو صاف کرتا دل کو۔ اس لیے علمی مجالس سے دوری، وہاں سے دھول جمنا شروع ہوتی، مکڑی کے جالے دماغ میں آنا شروع ہوتے، ساری خرافات وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور دینی مجالس میں جب آدمی آتا ہے، وہاں سے وہ کلینسنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے، صفائی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ دینی مجالس کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ جیسے جانور ہوتا ہے، گائے بکری باغ میں جائے، کھیتی میں جائے، کیا کرتی وہ؟ ہاں سوچتی، چرتی ہے، وہ غذا ہے یہاں پہ اتنی زیادہ ہے، کوئی کمی ہونے والی نہیں، باغ ہے یہ، کھیتی ہے یہ، اور تازہ اور عمدہ غذا یہاں پر ہے۔ کیا کرتے جانور؟ چرتے۔ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب سیر ہو جاؤ، خوب سے غذا حاصل کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ جنت تو جنت ہے، یہاں ہم چریں، یہاں ہم اس جنت کے باغوں سے سیر ہو جائیں، جنت کے باغ کیا ہیں؟ وما ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا حلق الذکر، ایسی مجلسیں جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد کے حلقے، ایسی مجالس جن میں کیا ہوتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ پیسے کو؟ دنیا کو؟ کس کو؟ اللہ کو، آخرت کو۔ شریعت کے احکام کا تذکرہ جس میں ہوتا ہے، حلال و حرام کی بات ہوتی ہے، اچھی زندگی گزارنے کے اصول اس میں ہم کو ملتے ہیں، ہم بہتر انسان کیسے بنیں اس میں سکھایا جاتا ہے۔ تو جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو وہاں خوب چرو۔ پوچھا کیا ہے وہ ریاض الجنہ؟ تو کیا کہا؟ حلق الذکر۔ علماء کہتے ہیں، ملا علی القاری اور دوسرے علماء کہتے ہیں، اس میں ساری مجالس آتی ہیں جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر اور حلال و حرام، عقیدہ، اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری مجالس اس میں آتی ہیں جن میں دین کی بات ہوتی ہے۔ تو امام الترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1511، حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مجالس گویا کہ جنت کے باغ ہیں، جنت کے باغ ہیں، اور ان مجالس میں آدمی بیٹھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں آج بیٹھا اتنا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ بیٹھا، میں نے کتنا فائدہ اٹھایا، میرے لیے رکاوٹ تو کچھ تھی نہیں، تو میں نے اس سے فائدہ کتنا اٹھایا، میں نے کتنی باتیں سیکھیں، کتنی باتوں سے اثر لیا، میں نے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کے بارے میں کتنے عزائم کیے، کیا کیا ڈیسیجن میں نے لیے زندگی کے بارے میں نے اپنے آپ کو کتنا جانچا پرکھا، اپنا کتنا احتساب کیا۔ آدمی سوچے، یہ غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے، اس سے آدمی اس کا دل سیراب ہوتا ہے، ایک ہی درس ہوتا ہے، ایک ہی خطاب ہوتا ہے، ایک ہی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد اٹھنے والے ان کے لیولز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی جہاں تھا وہی رہتا ہے، کوئی آدمی بہت اونچائی پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا سیر ہوا، اس نے اتنا فائدہ اٹھایا اس سے۔ سب کے لیے معاملہ کھلا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے حال کو دیکھے کہ میں کتنا فائدہ اٹھایا، میں کتنا فائدہ اٹھایا۔
تو یہ غذا ہماری جو ہے ان مجالس میں ہم کو ملتی ہے، آدمی کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائے۔ دینی مجالس سے، واقعی دینی مجالس میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں قرآن و سنت کی، اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کتنی ہے۔ ہماری اونچائی اور ہماری ذلت کا معاملہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نیچا کر دیتا ہے، بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ کتنوں کو عزت ملتی ہے اور کتنوں کو ذلت نصیب ہوتی ہے، کس کتاب کے ذریعے سے؟ ھذا الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن، قرآن والا علم، قرآن کو تھامے رہنا، اس کی باتوں کو سننا، اس پہ ایمان لانا، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا، اس کی نصیحت کو ماننا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام ماننا، اس کی مثالوں سے عبرت لینا، اس کی واعظ و نصیحت سے اپنے دل کو تازہ کرنا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ اگر یہ آدمی کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کو عزت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ اونچائی کا ذریعہ قرآن کریم ہے، واٹس ایپ نہیں۔ آپ دیکھیے آدمی وقت کتنا لگا رہا ہے اس کے اندر، جدھر تھا بستر پہ پڑا ہوا ادھر ہی ہے، نہ جسم کے اعتبار سے ترقی ہوئی نہ سوچ کے اعتبار سے۔ وقت چلا گیا، زندگی چلی گئی، زندگی کا ایک ٹکڑا چلا گیا، لیکن وہ جہاں تھا وہیں ہے، جہاں تھا وہیں ہے۔ لیکن قرآن کا علم آدمی کو ایک جگہ پہ نہیں رکھتا ہے۔ قرآن آدمی ایک بات اس کی پڑھتا ہے، ایک بات اس کی سنتا ہے، چند لمحوں پہلے جہاں تھا سننے کے بعد اس کا لیول بڑھ جائے گا، اگر واقعی اس کا حق ادا کرے، سنی انسنی نہ کرے، سمعنا وعصینا کا مزاج نہ ہو، ایسا سنے نہیں جیسے کوئی بہرا سنتا ہے، اس کا سننا واقعی دل کی حاضری کے ساتھ ہو، تو ایسا سننا اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رفعت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، اور بہتوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہماری زندگی میں قرآن نہ ہو، تو چاہے کتنے بھی بڑے خاندان سے کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں، ذلت کے گڑھے میں ہم گرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ذلت کا اس کے لیے ہوتا ہے جو قرآن کا حق ادا نہ کرے، اور عزت کا فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو قرآن کا حق ادا کرے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جو میں نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو عزت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رفعت نصیب ہو، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کے پڑھنے کا، سیکھنے کا، اس کے سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس پر ایمان لانے کا، اس کی دعوت دینے کا اہتمام کریں، نہیں تو ذلت ہی ذلت ہے۔ دوسری چیز، اس علم کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے۔ دینی مجالس میں جو علم ہے وہ کون سا علم ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے، یہ ہماری ہدایت کا ضامن ہے۔ آج باہر گمراہی اتنی زیادہ ہے، کوئی بھی خبر انسان کے دل کو بدل سکتی ہے، کوئی بھی نظر انسان کو اپنی طرف کھینچ کے گمراہ کر سکتی ہے۔ اس بگاڑ کے، گمراہی کے دور میں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کون سا علم ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا کا علم ہے جو آپ کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، لیکن دین کا علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایمانی بھوک میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کی روح بھوکی رہے گی، سیر نہیں ہوگی۔ جسم کی بھوک مٹانا اور آدمی کے روحانی اعتبار سے آدمی بالکل بھوکا ہو، ایسا آدمی ناکام آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی
میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان 2 چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ کتاب و سنت کا علم ہمارے لیے ہدایت کا ضامن ہے، اس میں ہماری سیکیورٹی ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ آدمی آفس میں جا رہا، سیاست کی باتیں ہو رہی، مینجمنٹ کی بات ہو رہی، پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، جاب جاب، کام کام، پروموشن پروموشن، وہی چل رہا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، یہ لو صاحب لاؤ پیسہ، لاؤ صاحب لے لو، یہ چل رہا ہے۔ ہاں، ادھار، نقد، پیسہ، دنیا، کمپٹیشن، بازو والی دکان، میری دکان، خریدنا، بیچنا، کتنا باقی ہے، کتنا گیا، حساب کتاب، پیسہ، غلہ، آدمی اسی میں لگا ہوا ہے۔ ایجوکیشن کے میدان میں ہے، وہی ایگزام پاس، جاب، انٹرویو، کینٹین، یہ لگا ہوا ہے ہر میدان میں۔ میڈیا میں گھر میں عورت بیٹھی ہوئی بیچاری، میڈیا میں عورت بیٹھی ہوئی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، موبائل فون لے کے یا ٹی وی لے کے یا نیٹ ورک وہ جو بھی ہے انٹرنیٹ لے کے یا کیبل نیٹ ورک لے کے، اس کی دماغ میں باتیں ڈالی جا رہی ہیں، بار بار دیکھ رہی، چپ چاپ، بھولی بھالی، ہاں سن رہی ہے۔ کبھی دنیاوی چیزیں سامنے آ رہی، کبھی دینی راستے سے آ رہی ہے۔ کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہے، ہاں بتائیے آپ کا کیا ہے، استخارہ کرنا ہے، ایسا ایسا کر رہا ہے استخارہ اس کا، ہاں بیٹھے بیٹھے استخارہ کر رہا ہے اس کا، سن رہی، دیکھ رہی، اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ سیاست، ناچ گانے، فلمیں، مار دھاڑ، بے حیائی، دین کے نام پہ بے دینی، بدعات اور شرکیات، دنیا دنیا دنیا، ایڈورٹیزمنٹ۔ آپ کے منا کا کیا ہوگا جب آپ مر جاؤ گے؟ LIC کیجیے، آپ کے بعد دیکھیے آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن رہا، ہاں سر پہ وہ ٹوپی پہن رہا، یہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، شام کو آنے تو بات کروں گی اس بارے میں کبھی مر گئے تو بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ دیکھ رہی ہے بڑا گھر، ہاں اتنا بڑا گھر، اس میں AC ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اور یہ جھوپڑے میں، اور دیکھ رہی ہے کلر ٹی وی میں۔ ہونا چاہیے۔ شوہر کو بولی ہم لوگ لیں گے، شوہر بولا پیسہ کدھر ہے اپنے پاس؟ وہ بتا رہے تھے دیکھو لون بھی لے سکتے ہیں، ہاں اور زیادہ نہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہے، اللہ سے توبہ کر لیں گے، کیا ہوتا۔ میں آج ہی اسی پہ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، اللہ غفور الرحیم ہے، یہاں سے بھی وہاں سے بھی دونوں ملتا، اللہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ 199 قتل کر کے پھر 100واں قتل بھی کراؤں، اس کے بعد بھی اللہ مغفرت کرا، اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے، ہم 100 قتل کرے کیا؟ اور بینک کے انٹرسٹ میں کس کا قتل ہو رہا؟ تو پوری جو ہے ٹریننگ مل رہی، ان بار ہتھوڑے سے ٹھوک رہا، وہاں گھر میں جو ہے اس کے آئے بعد بھی ٹھوکنے والی اس کے سر میں، جو ڈیٹا مل رہا اس کو وہاں سے۔ ماحول ایسا ہے، اس میں کتاب و سنت کا علم اگر نہیں ہو، ہمارا ریکٹیفیکیشن کہاں سے ہوگا؟ ہماری صفائی، ہماری سوچ کی ستھرائی، ہماری زندگی صحیح رخ پر چلے کہاں سے ہونے والا ہے؟ سارا میڈیا کا نظام اس کے دماغ میں خرافات ڈالنے میں پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے اندر عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے، ڈیبیٹ دیکھ رہی ہو، ہاں ڈیبیٹ دیکھ رہی، سوچیے اس کی دماغ پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ یہ بھی موبائل میں دیکھ رہا، واٹس ایپ پہ آ رہے میسیجز آ رہے، یوٹیوب پہ دیکھ رہا، فیس بک پہ دیکھ رہا، یہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بھی دماغ بڑھ۔ یہ جو سارا ہم لوگوں کو پروپیگنڈا اور ہمارا پروگرامنگ ہماری ہو رہی ہے، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے سامنے، موبائل فون کے سامنے، اور اس سے آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، اس سے آپ پہ اثر نہیں ہو رہا، اور وہ لوگ بے فائدہ کر رہے ہیں سب، بغیر اثر کی، کوئی نیت ہی نہیں ان لوگوں کی، ہاں ان کی کوئی نیت نہیں ہے، وہ یوں ہی ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ ریسرچ کرتے ہیں، کیسا بولے تو ان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔
بلکہ آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، سجیشن وہ آپ کو دیتا ہے، چپچ دیتا کیا ہو؟ اس کے پاس ایک الگوریدم ہے. کیا ڈھونڈے آپ امیزون پہ، برابر ایڈورٹیزمنٹ ان چیزوں کا آئے گا جو آپ ڈھونڈے، بلکہ فیس بک پہ بھی آئے گا، کیونکہ آپ بول رہے ہیں نا، وہ اپنے آپ سن رہا بھی، آپ کو ریکارڈ کر رہا نہیں کر رہا آپ کو کیا معلوم. پرمیشن کہاں کا اوکے اوکے کرتے جلدی جواب آنا بول کے، ہاں جلدی آ جانا جو چاہیے مجھ کو بول کے سب پہ اوکے کرتے چلے گئے آپ کو کیا معلوم وہ اوکے نہیں دھوکے تھے، آپ کو استعمال نہیں کیا جا رہا، آپ کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. اور آپ جیسے کروڑوں لوگ جو موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے، ان کا پورا ڈیٹا ان کے پاس ہے، کیا ٹائپ کرتے پورا سیو ہو رہا ہو، کیونکہ پرمیشن آپ دیتے ہیں جب آپ انسٹال کرتے ہیں اپلیکیشن. پھر وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ نہیں ہو رہے، نہیں میرے کو کچھ نہیں ہوتا، پتھر ہے آپ انفلوئنس ہونا ہی ہونا ہے. اس سے بڑا انفلوئنس کیا ہوگا کہ کوئی آدمی آپ سے کہے موبائل رکھو بازو کو، کیوں؟ آپ پہلے ہی پوچھتے، چھوڑ نہیں سکتے آپ، اتنا اس نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو، آپ چھوڑ نہیں سکتے. اگر کل کو اعلان ہو جتنے لوگ درس میں آئیں گے، باہر باسکٹ رکھا ہوا ہے اس کے اندر سارے موبائل فون جمع کر دو، گنتی بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ میں درس چھوڑ سکتا ہوں، موبائل نہیں چھوڑ سکتا. آپ سوچئے گھروں کے اندر، یعنی یہ ہم لوگوں کو اتنی ساری طاقتیں ہیں جو ہم کو بگاڑنے پہ تلی ہیں، اور آپ بھولے بھالے معصوم ابن معصوم، آپ کے پاس نظام کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کا؟ آپ کے پاس کیا سسٹم ہے؟ دینی مجالس میں اگر آپ نہیں آ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ نہیں سن رہے ہیں، کتاب و سنت کے علم سے اپنے قلب کو آپ نے منور نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو ایمان کی روشنی سے منور نہیں کیا ہے، اس کی روشنی میں نہیں دیکھ رہے آپ انفلوئنس نہیں ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ انفلوئنس ہو رہے ہیں. انفلوئنس کا مطلب کیا؟ اثر ہو رہا آپ پہ اثر ہو رہا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا. بھئی آپ کے گھر والے فلمیں دیکھ کے رو رہے، ہاں کتا مرا تو رو رہے، اس کا رو رہے، ہاں اثر ہوتا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. انسان ایسا ہے کہ اس پہ جھوٹ کا بھی اثر ہوتا جبکہ معلوم ہے جھوٹ ہے. سوچئے انسان کتنا عجیب مخلوق ہے، اس کو معلوم ہے یہ فلم ہے، ایسا نہیں ہوا، یہ دوسری فلمیں بھی ہے اس کے بعد بنی، اس میں ہے یہ مرا نہیں ہے، یہ پورا عقل پوری بول رہی یہ نقلی ہے، جھوٹ ہے، یہ فلم ہے، یہ سچائی میں نہیں مرا. لیکن اس کے مرتے ہوئے اس کو دیکھ کے، چاہے کتنی گھٹیا ایکٹنگ کیوں نہ ہو، لیکن اس کو دیکھ کے خالہ جان بیچاری پلو سے پوچھ پوچھ کے رو رہی، نانی اماں رو رہی اس کو دیکھ کے، دیکھو کیسا مر رہا ہو. ہاں بچے رو رہے اس کے بلک بلک کے، وہ بچے بھی جو ہے کرائے کے ہیں، سب اس کے بچے نہیں ہیں، وہ معلوم ہے نہیں معلوم ایسا ہے. اتنا بولو کوئی ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں فلم نہیں ہے، سچی نہیں ہے فلم ہے، یہ کون ہے ایسا بتاؤ؟ اس دور میں سب کو معلوم ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی اثر ہوتا ہے. ہم اثر نہیں لے رہے، ایسا نہیں ہوگا. لڑکی بے پردہ ہو کے لڑکے کے ساتھ بھاگ کے جا رہی، فلم ہی تو ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہاں ماں باپ بول رہے نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. لڑکی بولی نہیں میں پیار کرتی ہوں، میں جاؤں گی، بھاگ رہی اس کے ساتھ میں. انفلوئنس نہیں ہوگی آپ کی بیٹی، اثر نہیں ہوگا اس پہ. سوچیے کتنی چیزیں آدمی میڈیا میں دیکھ رہا ہے، کیوں کر رہے وہ لوگ ایسا؟ ایسی ان کو پیسہ بہت زیادہ ہوگا ان کے پاس. ایک فلم کے پیچھے، ایک ایڈورٹیزمنٹ کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کتنا کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ ملینز میں خرچ ہوتا ہے اس کے پیچھے، کروڑوں میں خرچ ہوتا ہے. بنانے میں بھی کروڑ، اور بنانے سے پہلے جو ریسرچ ہوتی ہے اس پہ کروڑوں سے خرچ ہوتا ہے. ایسے ہی کر رہے وہ لوگ، ان کو کچھ آتا نہیں اس میں، ان کے پیچھے ان کے پاس ایجنڈا ہے پورا.
کسی کے پاس سیاسی ہے، کسی کے پاس معاشی ہے، کسی کے پاس کچھ اور ایجنڈا ہے، اور آپ اس کے لیے جو ہے یعنی وہ جو چوہا ہوتا نا جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوتا، آپ وہ چوہا ہو. برا لگتا آپ کو لیکن ہو، آپ دم نہیں ہے لیکن آپ وہی ہو. جیسے چوہے پہ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ، آپ پہ ہو رہا ہے. میڈیا آپ پہ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے، آپ کو انفلوئنس کر رہی ہے، آپ کے ذریعے سے بدل رہی ہے دنیا کو. بہت بڑی طاقت ہے، اور آج ہمارا سارا وقت میڈیا پہ جا رہا ہے. آپ صبح سے شام تک آپ دیکھو، ٹوٹل آپ اس کے آورز جوڑو، ٹائمر لگاؤ، آپ دیکھو، آپ گھبرا جائیں گے، میرا کتنا ٹائم جاتا ہے اس کے اوپر، یہ تو پورا جاب کر رہا میں. آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے جتنا میں جاب کے لیے ٹائم دے رہا، موبائل کو تو اتنا ٹائم دے رہا میں، یہ ایک الگ سے جاب ہو گیا میرا، اور تنخواہ کچھ بھی نہیں، اور میں پے کر رہا اس کو، ریچارج پہ ریچارج پہ ریچارج کر رہا میں. آپ سوچئے، اور آپ کے پاس دینی مجالس کے لیے وقت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو جا رہا، ہاں وقت کم پڑ رہا، بزی ہے میں، اور میرے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. دینی مجالس میں کتاب و سنت کے علم کے ذریعے سے آدمی کی سوچ صحیح کی جاتی ہے، کیونکہ باہر سے آپ کی سوچ کو غلط کرنے کے لیے پوری طاقت لگی ہوئی ایک مشینری ہے پوری. اور یہ چھوٹے چھوٹے دروس ہیں، یہ جمعہ کے خطبے ہیں، صبح شام مسجد میں تفسیر کا درس ہو رہا، حدیث کا درس ہو رہا، یہ چھوٹے جو ہیں یہ درس ہیں. جو آواز لگا رہے ہیں، دیکھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تو کر، یہی چیزیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو بچا، طوفان سے، ڈوبنے سے بچا، اس پہ اپنے آپ کو واپس تازہ کر، ایمان کی پھر ڈبکی لگا. یہ نہیں سن رہا آدمی، نہیں آ رہا، اور دھیرے دھیرے وہ اس کا شکار ہو جا رہا ہے. جو ایجنڈا لے کے پروپیگنڈا جو چل رہا ہے اس کا شکار ہو جا رہا ہے. کتنے لوگوں کو مرتد کر دیا وہ نہیں، فلموں نے کتنی بچیوں کو مرتد بنا دیا، میڈیا نے، ڈیبیٹس نے کتنی بچیوں کو مرتد بنا دیا. محبت کے نام پر کئیوں نے اپنے دین کو چھوڑ بھی دیا. آپ بولے کچھ نہیں ہوتا، ہو رہا. کتنے لوگ مال کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دیے، کتنے لوگ سیاست کی وجہ سے یہ منڈل وہ منڈل کرتے کرتے اپنے دین کو بیچ دیے. آپ کیا سمجھتے نہیں ہو رہا؟ یہ جو اثرات خارجی ہیں جس سے ہمارے باہر سے جو اثرات آ رہے ہیں، ان اثرات سے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنی سوچ کو بچانے کے لیے آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ اگر آپ اس بھرم میں کہ میرے کو کچھ نہیں ہو رہا، آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے، آپ خود سوچ رہے ہیں کتنا کوشش کرتا ہوں میں عمل کروں لیکن پھر پھسل جاتا، 4 دن کرتا نہیں ہوتا. ہو رہا نا؟ موبائل کے بارے میں کوئی ایسا بولا، آپ کتنا سوچتا موبائل استعمال کروں لیکن پھر ہو ہی نہیں پاتا میرے سے استعمال موبائل. کوئی ایک آدمی ملا آپ کو؟ کوئی ایک آدمی نہیں ملا. یہ ملے گا چھوڑنا چاہ رہا، چھوٹ رہا نہیں میرے سے، یہ نہیں ملے گا استعمال کرنا چاہ رہا لیکن ہو نہیں پا رہا میرے سے استعمال. تو آپ بتائیے کیا غالب آ رہا ہے؟ غالب آ رہا ہے. آپ کے پاس وہ آیا کا مطلب آپ کے پاس ایک ایسی چیز آئی کہ آپ پکڑ میں آ سکتے ہیں، پکڑ میں آ سکتے ہیں آپ. اس کے لیے یہ جو دینی مجالس ہیں معمولی نہیں سمجھنا اس کو. ڈر لگتا نا جب یہ سب سنتے تو ایسا سنے تو ہوتا ہے ایسا، ہاں معلوم نہیں کہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کہاں سے ہماری سوچ کو برباد کرنے کے لیے کام چل رہا ہے. یہ کورونا سے بھیانک ہے، کورونا سے بھیانک ہے کہ انسان اس کی زد میں ایک بار آ گیا. ایک بار آپ دیکھیں بچوں کو ایڈکشن لگا ہوا ہے، بچوں سے چھڑا کے دیکھو موبائل. آپ بچوں سے موبائل چھڑانا ماں باپ کے لیے مشکل ہو گیا آج. اس سے چھین لیں گے، ڈر لگتا کچھ کرنا لئے. کتنے ماں باپ ہیں کہ وہ الگ ہی بیہیو کرتا ہے ایک دم بچہ. کتنے ماں باپ سے جب بات کی گئی تو اس سے لیے نا ایک دم ایسا کرتا، اس کے آنکھ میں کیا ہے معلوم نہیں.
ہم کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کچھ کر نہ لئے، سنتا ہی نہیں ہے، اس کو چاہیے ہی. تو کیسے مریض پیدا کر دی سماج کے اندر، ایڈکٹس بنا دی ہم نے. اسی بچے کو دوسری چیز موبائل دو، بہت ایزیلی وہ خوش ہو جاتا، لیکن اس کو اگر اس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دو اور کتاب دو، بول اس کو ایک پیج لکھ بولے تو نہیں لکھتا ہو. موبائل دو میرے کو، اس میں دیکھ کے لکھتا بولتا ہو. اس کے لیے بھی چاہیے اس کو، اس کے لیے بھی وہی چاہیے اس کو کچھ ہوم ورک میں نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ گوگل پہ آڈیو سے بول کے ڈھونڈ رہا. اس کو اتنا اپنگ ہو کے گیا، اتنا ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے ایجوکیشن کی حد تک ہم بھی سمجھتے ہیں اوکے، لیکن آپ دیکھیے ڈپینڈنسی کتنی ہو گئی ہے. اور وہی بچہ ہم مکتب میں نہیں بھیج رہے دین سیکھنے کے لیے. دینی مجالس جو ہیں وہ مکتب بھی اس کی ایک صورت ہے، اس میں نہیں بھیج رہے ہم اس کو، لیکن یہاں ہم سب کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے. تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انسان کی سوچ، اس کو بگڑنے سے بچانا بہت ضروری ہے. آپ کی سوچ آپ کی زندگی کا لیول ہے. آپ کی سوچ آپ کی زندگی کا لیول ہے. ہر آدمی کا ایک لیول ہے جینے کا، اور آپ کی سوچ آپ کا لیول ہے. اور آپ کی سوچ کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے اور بگاڑا بھی جا سکتا ہے. بگاڑنے کے ایلیمنٹس کتنے ہیں اور بنانے کے کتنے ہیں آپ سوچیے. تو آپ کا ڈیفنس میکینزم کتنا پاورفل ہے، اور آپ کی سوچ پر حملہ کرنے والے بیکٹیریا وہ کتنے ہیں آپ سوچیے. آپ بچیں گے کتنی گارنٹی ہے آپ کو اس کی، کتنا ہم کو بیدار ہونا چاہیے اس کے لیے، کتنا کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دینی مجالس سے اعراض کرنا، دین کی بات سننے میں لاپرواہی برتنا، یہ آخرت میں بہت بھاری پڑے گا. قیامت کے دن جب جہنم میں لوگ جائیں گے، ان کو پچھتاوا کس چیز کا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. وہ کیا چیز سے پچھتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. سورہ ملک آیت نمبر 10. جہنم میں جانے والے افسوس کس چیز کا کریں گے؟ دو باتوں کا. وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم سنتے، کاش کہ ہم سنتے، او نعقل یا سوچتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں جلنے والوں میں شامل نہیں ہوتے، جہنم کے عذاب میں جانے والوں میں ہم نہیں بنتے. کیا کام کرتے تو دو. پہلا کیا ہے؟ کیا سننا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا، حق بات سننا، دین کی بات سننا. اگر ہم صرف سنتے، اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ تھوڑا سوچتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ سنے گا تو ہی سوچے گا. سوچے کس چیز پہ؟ اللہ کے بارے میں سنا، سوچا میرا ایک مالک ہے، میرا رب ہے، اس کی عبادت کرنا ہے مجھ کو، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھ کو کچھ حکم دیا پورا کرنا ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے. موت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. اچھا کروں گا انعام ملے گا، برا کروں گا سزا ملے گی. یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں کی تیاری جتنا رہنا اتنا کرنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں کی تیاری جتنا وہاں رہنا اتنا کرنا ہے. آدمی کی سوچ جب سنتا ہے حق بات کو، اور دینی مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ، رسول، آخرت، اسلام، دین، حق، باطل، حلال، حرام، صحیح، غلط، صراط مستقیم، یہی اس میں بار بار آتا ہے. جب یہ بار بار سنتا ہے آدمی تو کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی سوچ کے لیے ڈیٹا ملتا ہے. آپ کو جو بات سنیں گے آپ اس پہ سوچیں گے. اگر یہ سنا ہی نہیں تو اس پہ سوچنے کا موقع آئے گا نہیں. آدمی جیسے کچھ دیکھتا ہے، جیسے کچھ سنتا ہے، فوراً اس کی سوچ اس کے تابع ہو جاتی ہے، فوراً اس کی سوچ اس کے تابع ہوتی ہے. ہوٹل سے گزر رہا ہے، ڈش دیکھا، سوچ پوری اس میں لگ گئی. آگے بڑھا، کسی عورت کی تصویر دیکھا، سوچ اس کے پیچھے لگ گئی. پھر آگے گیا، کوئی بیمار دیکھا، اس کی سوچ اس کے پیچھے لگ گئی. آدمی کے سامنے جو آتا ہے
آنکھوں کے سامنے، کانوں میں جو آتا ہے آدمی کی سوچ اس کے تابع ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تینوں چیزیں ذکر کی. کیا فرمایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تم کو اس حال میں نکالا تم کو کچھ معلوم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. پہلے کس کا ذکر کیا؟ کان، اس کے بعد آنکھ، اس کے بعد دل. یہ پروسیسنگ کے لیے ہے، یہ ان پٹ ہے. یہ ڈیٹا یہاں سے اندر جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا، دیکھے گا، سنے گا، پھر کیا کرے گا؟ اس کو پروسیس کرے گا، اس پہ سوچے گا. دینی مجالس میں جب آدمی آتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوچ کو ایک رہنمائی ملتی ہے کہ تو نے کیا سوچنا ہے. اب آپ سوچئے، دن بھر آپ موبائل فون میں آپ خرافات دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر کہاں ہو رہا؟ آپ کی سوچ میں ہو رہا. گانے سن رہے، ہاں ادھر ادھر کی بیہودہ باتیں سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے، اس میں آپ وہ جو سن رہے سب آپ کے کان میں وہ جا رہا، اور کان کے راستے سے کہاں پہنچ رہا؟ ہو دل میں. آپ کی سوچ ویسی بن رہی. وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش کہ ہم سنتے ہیں، نہیں سنے. ہم بلاتے تھے بلانے والے، آؤ آؤ آؤ، قرآن کی بات سنو، حدیث کی بات سنو، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، قرآن و سنت کی بات ہوگی، آؤ بیٹھو سنو. نہیں سنتے تھے ہم لوگ. کبھی اس پہ بھی نہیں سوچے کہ کیوں نہیں جاتا میں لوگوں سے ملنے جاتا، گھنٹوں میں باہر بیٹھتا پان کی دکان کے باہر، میں ولیموں میں جاتا، میں لوگوں سے ملنے کے لیے جاتا، پکنک پہ جاتا، یہاں جاتا وہاں جاتا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ کیا رکاوٹ ہے میرے؟ کبھی سوچا نہیں. اور کوئی بات بھی حق بات کان میں پڑی، میں نے کبھی اس پہ سوچا نہیں، سوچا ہی نہیں. میں اس کو امپورٹنس دیا نہیں، اس لیے سوچا نہیں. ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بہت بزی ہوں میں آج کل، بہت بزی. جو آدمی یہاں بزی ہے حق بات سننے سے، وہ جہنم میں بزی ہوگا عذاب برداشت کرنے سے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنتے، کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، سوچتے، تو ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. معلوم ہے کہ جو آدمی حق سے اعراض کرتا ہے، حق کو سننے سے اور حق بات پر غور کرنے سے، ایسا آدمی آخرت میں جہنم میں پہنچ جائے گا، اور وہاں اس کو اس کا احساس ہوگا، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں یہاں آیا کیوں آیا، میں نے کیا نہیں کیا اس وجہ سے یہاں آیا، اس کو سمجھ میں آئے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے. یعنی قطعاً ایک انسان نہیں چاہیے میرے کو، یہ سب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ اس کے سامنے آپ قرآن و سنت کی بات، یہ ہٹاؤ بھائی، کیا ہے یہ دنیا، اصل دنیا ہے، یہ سب بس کرو. مسلمانوں کی دنیا کے پرابلم اصل چھوڑ کے تم لوگ لگ گئے اس میں، قبر کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، عقیدہ صحیح کرو. ایجوکیشن نہیں مسلمانوں میں، فائنینشیل پرابلم مسلمانوں کے دیکھو کیا ہے، یہ چھوڑ کے لگ گئے تم لوگ ان کو دیندار بنانے میں. کیا ہوگا اس سے؟ پیٹ بھرے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ان کو دین کی بات سرے سے سننا ہی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، دل میں قرآن و سنت کی نعوذ باللہ دین کے معاملے میں دیندار اور دینی باتیں، دینی مجالس، حقارت دل میں. کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں. اسے کیا ہوتا ہے؟ ایسے بھی لوگ دنیا میں، اللہ ان کو ہدایت دے. ایسے لوگوں کا کیا کہ جو قرآن و سنت کی تحقیر کریں، اس سے اعراض کریں، اس کو کمتر سمجھیں، اس علم، اس بات، اس مجلس اور دین کے اعتبار سے ان کی نگاہ میں وہ بات نہ ہو جو مال و دولت اور دنیا کی چیزوں کے لیے ہو. اگر ایسا آدمی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میری نصیحت سے، جو آسمان سے اللہ نے نصیحت بھیجی ہے، ذکر، اللہ والی نصیحت، ذکری کی نسبت کس طرف ہے؟
اللہ کی طرف میری نصیحت جو قرآن میں ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کتاب کیا ہے؟ سارے عالمین کے لیے ذکر، نصیحت ہے، یاد دہانی۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحت سے منہ موڑ لے۔ منہ کس سے موڑتا ہے آدمی؟ جس سے ملنا ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے موڑتا ہے، یا جس کو نہیں چاہتا ہے ادھر سے، جس سے ناراض ہو کیا کرتا؟ دکھائی بھی دے تو منہ ادھر کر لیتا ہے۔ جس سے کچھ تھوڑا سا بنتی نہیں ہے، اگر ہاسپٹل میں دونوں بھی ملے آمنے سامنے تو کیا کرتے؟ سلام دعا کرتے، اوائڈ کرتا آدمی۔ جو میری نصیحت سے اعراض کرے اس کو اوائڈ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، اس پہ دھیان نہ دے۔ ومن اعرض عن ذکری، کیا ہوگا اس کو؟ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ ایسا آدمی کبھی سکون کی، چین کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اللہ کے دین سے اعراض کر کے، اس کو نظر انداز کر کے دنیا میں کبھی سکون کی زندگی مل سکتی نہیں، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں تنگ زندگی، بلکہ بعض علماء نے کہا قبر میں بھی تنگی ہوگی اس کی، قبر بھی دبوچے گی اس کو۔ فإن له معیشۃ ضنکا کی تفسیر میں بعض سلف نے کہا کہ ایسے آدمی کو جو حق بات کو نظر انداز کر دے ہے، ایسا اگر اس کا حال ہے تو قیامت سے پہلے قبر میں بھی اس کو قبر کیا کرے گی؟ دبائے گی۔ اور بعض علماء نے کہا اس سے پہلے دنیا میں بھی اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اندر سے کبھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے بالکل اس کے برعکس ہے، دین مجالس میں آنے والوں کے لیے کیا نازل ہوتی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، دین کی قدر کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعظیم کرنے والے، خود چل کے آ کے سننے والے۔ نہیں بھائی، اپنی ضرورت ہے، سننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان پر سب سے پہلے کیا ملتا ان کو؟ الا نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلے اللہ سکون کی نعمت دیتا ان کو۔ سکون دنیا میں چاہیے بھائی، کہاں ملتا ہو؟ کوئی پان کی دکان پہ ملتا، کوئی میڈیکل میں ملتا، کوئی کہاں ملتا؟ امیزون پہ ملتا، فلپ کارٹ؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے دینی مجالس میں۔ اس کے برعکس وہ آدمی جو سرے سے نظر انداز کر دے، نہیں چاہیے ہم کو، اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ پوچھے گا اللہ سے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ اللہ سے پوچھے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ایسے ہی تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، حق بات کی دلیلیں آئیں، سچائی کی روشنی تیرے پاس آئیں، اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے ان کا کیا کر دیا؟ ان کو بھلاوے میں ڈال دیا، دھیان نہیں دیا اس کو۔ نسیان عربی زبان میں بھولنے کو بھی کہتے ہیں اور چھوڑ دینے کو بھی کہتے ہیں۔ چھوڑ دیا تو نے اس کو، اوائڈ کر دیا اس کو۔ فنسیتها، ترک کے معنی میں بھی نسیان آتا ہے عربی زبان میں۔ تو کہا کہ اندھا کیوں بنایا؟ آنکھ تھی تیرے پاس، حق آیا، لیکن حق دیکھنے سے تو نے کیا کر دیا؟ اپنی آنکھیں دنیا میں بند کر لی۔ حق آیا تیرے سامنے، سچائی آئے تیرے سامنے، دلیلیں تیرے سامنے تھیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن تو نے کیا کر دیا؟ اپنے دل کی آنکھیں بند کر دیں، سوچا رہی ان دلیلوں پہ، ان باتوں پر، حق بات پر، نصیحت پر،
یاد دہانی پر سوچا نہیں تو تو نے اپنے دل کی آنکھیں کیا کر لی؟ بند. تو دنیا میں تیرے سامنے نشانیاں آئیں لیکن تو نے کیا کر لیا؟ فنسیتہا. نسیان کہاں ہوتا ہے؟ یہاں دل میں. تو نے بھلا دیا ان کو, تو نے اپنی دل کی آنکھیں بند کر لی. تو اب کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج کے دن تو بھی اسی طرح سے بھلاوے میں ڈال دیا جائے گا. تو نے حق کو اوائڈ کیا, آج تجھے ہم چھوڑ دیں گے تیرے حال پر, نہیں مدد کریں گے تیری, نہیں بچائیں گے تجھ کو, چھوڑ دیں گے تجھ کو. اور آج جیسے تو نے اپنے دل کی آنکھیں بند کر لی تھی حق کے لیے, آج تجھ کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. تیرے ہر اعتبار سے تو اندھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان حق کے لیے اندھا دنیا میں ہو جائے آنکھ رہنے کے باوجود, قیامت کے دن واقعی سزا یہ ہوگی کہ وہ اندھا ہی ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حق کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حق سامنے آئے اسے قبول کرنا چاہیے. حق کی تعظیم ہونا چاہیے. اللہ کی نصیحت کو کبھی سنی انسنی نہیں کرنا, اس کا انکار تو کبھی نہیں کرنا, اس کی ناقدری اور اس کی تحقیر کبھی نہیں کرنا. ہمیشہ دل میں اس کی عظمت ہونا چاہیے. اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹا ہے, ہمارے نبی نے اس پر ڈانٹا ہے. لائٹ نہیں لے سکتے بھائی اس کو, دل میں ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے. ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسا نہیں رہنا. نظر انداز نہیں کرنا, ناقدری نہیں کرنا, کم نہیں سمجھنا اس کو, ہلکا نہیں سمجھنا اس کو. اگر آدمی دنیا میں اس سے انکار ہی کر دے تو ایسا آدمی آخرت میں کیا ہوگا؟ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. تو جو لوگ دینی مجالس, دین, اللہ اور اس کے رسول کی بات, حق, دلیل, نصیحت, اس کے تعلق سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا خطرہ ہے. ایسے لوگوں کو آخرت میں اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124, 126, یہ 3 آیتیں ہیں, 24, 25, 26. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جو حق کی قدر کرنے اور اعراض کرنے کے بارے میں ہے. دینی مجالس میں بیٹھنا نہیں بیٹھنا, اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے. ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دینی مجالس مسجد نبوی میں بھی ہوا کرتی تھیں. آپ بیٹھتے تھے, آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھتے تھے, دین کی بات ہوتی تھی. اذ اقبل ثلاثة نفر. آپ بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ اور کئی صحابہ ہیں. 3 آدمی آئے, 3 آدمی وہاں سے گزرے. اذ اقبل ثلاثة نفر فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد. 2 آئیں, ایک چلا گیا. 2 آئیں, ایک چلا گیا. کل کتنے تھے؟ 3. فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو چلا گیا, 2 آ کے رک گئے. کہاں بیٹھوں, مجلس دیکھ رہے ہیں, تو 2 آ کے کھڑے ہو گئے. فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة فجلس فيها. اب دیکھیے وہ لوگ سوچیں جو خالی جگہ چھوڑ کے تھوڑا دور بیٹھتے ہیں, جو بار بار یہاں سے اعلان ہوتا ہے نا بھائی خالی جگہ بیچ میں نہ چھوڑیں, آئیں بیٹھیں, ذرا مل کے بیٹھیں, کتنا امپورٹنٹ ہے. سنیے. فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة فجلس فيها. آنے والے 2 لوگوں میں سے ایک نے دیکھا بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ایک خالی جگہ تھی. درمیان میں کیا تھی مجلس میں؟ خالی جگہ. فرجہ خالی جگہ تھی. وہ آ کے اس خالی جگہ کو اس نے پر کر دیا, خالی جگہ میں آ کے بیٹھ گیا. اور وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ, کہ دوسرا جو ہے وہ آ کے پیچھے ہی بیٹھ گیا. دیکھا مجلس بڑی ہے, خالی جگہ درمیان میں تھی, لیکن وہ کیا کیا اس نے؟ پیچھے ہی بیٹھتا ہوں, بلکہ جہاں مجلس ختم ہوئی, یہ بھی نہیں کہ کہیں کونے میں دور جا کے بیٹھا, مجلس جہاں ختم ہوئی وہ وہاں
بیٹھ گیا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، ان کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. وَأَمَّا الثَّالِث، وہ جو تیسرا تھا فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، پیٹھ پھیر کے چلا گیا. تیسرا والا پیٹھ پھیر کے چلا گیا. دو آئے ایک گیا، دو آئے دونوں سوچے کہاں بیٹھنا، ایک نے دیکھا جگہ خالی ہے، خالی جگہ میں آ کے بیٹھ گیا. دوسرا بولا کہاں جاؤں میں پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہوں سب کے. تو جہاں مجلس ختم ہوئی تھی پیچھے بیٹھ گیا. کتنے ہوئے؟ 3. اور تیسرا والا جو چلا گیا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. تقریر کرنے والا دیکھتا ہے کون آیا کون گیا، اس کو سب دکھتے نا. تقریر سننے والوں کو نہیں دکھتے، کرنے والے کو سب دکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا کیا میں تم کو 3 لوگوں کا قصہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو 3 لوگوں کے بارے میں ایک بات بتاؤں؟ اما احدهم فاوى الى الله فآواه اللہ. تینوں میں سے ایک تو اس نے اللہ کی پناہ لی، اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں آیا، اللہ نے اس کو حفاظت دے دی. کون ہے یہ؟ ہاں بیچ میں آیا، سیکیورٹی ایک دم مل گئی اس کو. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خالی جگہ دکھ رہی تھی، خالی جگہ میں آ کے بیٹھ گیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے حفاظت میں آیا، تو اللہ نے اس کو کیا دے دی؟ حفاظت دے دی. اوا کا مطلب پناہ دینا، مأوا کا مطلب پناہ کی جگہ. تو اللہ سے اس نے اللہ کی حفاظت میں سیکیورٹی میں آیا، امان میں آیا، اللہ نے اس کو پناہ دے دی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. دوسرا والا جو تھا وہ شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، یعنی اس کو سزا نہیں دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، اللہ بھی اس سے شرمایا. یہ اللہ سے شرمایا، مجلس میں آ کے بیچ میں بیٹھنے سے کیا کیا اس نے؟ حیا محسوس کی. تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. اس نے اللہ سے حیا کی، مجلس میں حیا کی، تو اللہ نے بھی اس سے کیا کی؟ حیا کی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ. اور جو تیسرا تھا اس نے اعراض کیا، نظر انداز کیا، اوائڈ کیا اس دینی مجلس کو، اللہ نے بھی اس کو اوائڈ کر دیا. آیا دیکھا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کیا کیا؟ وہی باتیں پرانی، کیا نیا ادھر جا رہا میں. تو جو تیسرا تھا اس نے اوائڈ کیا. اعراض کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، دیکھ کے نہیں دیکھنا، دل سے اعراض کرنا ہے، ایسا کرنا اس کو. تو اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس کے جواب میں کیا کیا؟ اس سے اللہ نے اعراض کیا. تو جو آدمی دینی مجالس سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے، جس کو دیکھیے اسی لیے جس کو دین کی قدر نہیں وہ اللہ کے پاس قدر والا بنے گا. دینی مجلس کی جس کی نگاہ میں قدر نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک قدر والا بن سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو بندوں کو دنیا میں اللہ دے؟ دین، ہدایت. اگر اس سے قیمتی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں وہ مانگنے بولتا. کیا مانگتے ہیں ہم؟ ہدایت. ہدایت بہت بڑی چیز ہے، ہر رکعت میں مانگو، ضروری ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر لمحہ ضرورت ہے، کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. اور یہ تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں. بیچ میں ہی GPS بند کرتے کیا؟ پہنچے تک رہنا، ہاں نئی جگہ ہے، بیچ میں بند کر دیتے، برابر دیکھتے رہتے، ہاں دیکھ دائیں مڑو بائیں مڑو. یہ تو یہ ہم سمجھتے GPS کنٹینیوس چاہیے، نیٹ ورک چاہیے، اور ہدایت کنٹینیوس نہیں چاہیے. سمجھ میں آ رہا نا؟ ابھی اسلام ملا اس کے بعد ہدایت، اور پھر دعا ہدایت کی کہے گی. ہر لمحہ تیرے کو ضرورت ہے، کبھی بھی ڈائیورٹ ہو سکتا، تو کبھی بھی ٹیڑھا جا سکتا. اس لیے ہمیشہ میں سیدھے راستے پہ ہے کہ نہیں مانگتے رہنا اللہ سے، اللہ مجھے ہدایت دے، جمائے رکھ، سیدھے راستے پر چلاتے رہے. ہر وقت ضرورت ہے اس کو. تو جیسا عمل ویسا اللہ کا معاملہ. وہ آیا اللہ کی پناہ لی، اللہ بھی پناہ دیا اس کو. تھوڑا شرمایا، اللہ بھی اس سے شرمایا. اعراض کیا، اللہ بھی اس سے اعراض کیا. تو دین کو اوائڈ کرے گا، دینی مجلس کو اوائڈ کرے گا، اللہ بھی تجھ کو اوائڈ کرے گا. کتنی سخت بات ہے.
اس لیے دینی مجالس کو اوائڈ نہیں کرنا، دینی بات کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ارے کیا ہے، روز کا وہی لگاتے ہیں، توحید توحید توحید، وہی حدیث حدیث، قرآن قرآن، وہی باتیں ہیں، نیا کیا ہے ان کے پاس؟ وہی ہے، سن سن کے بور ہو گیا میں۔ کتنے لوگ بولتے ہیں اس طرح سے، وہی کھاتا ہے، وہی سانس لیتا ہے، وہی پہنتا ہے، وہی مجلس گپے کی ہے، وہی لوگ ہیں، کسی دوسری چیز سے بور نہیں ہوتا ہو۔ سالوں سال بیت الخلاء میں جا رہا، کبھی بور ہوا؟ برابر چاہتا ہے۔ وہی موبائل فون ہے، وہی میسج ہے، وہی واٹس ایپ ہے، وہی فیس بک ہے، وہی باتیں، بور ہوا نہیں۔ اللہ کے دین سے بور ہو گیا تو، اللہ کے دین سے بور ہوا۔ اللہ کا دین بورنگ؟ تو کتنا انٹرسٹڈ ہے اور تو کتنا انٹرسٹنگ ہے، تیری بات سوچیے آپ کہ ایک آدمی اپنی بات کچھ کرے اور سب لوگ بولے یار وہی بولتا تو یار چھوڑ ڈال، سب سنے ہوئے ہم لوگوں نے، کتنا خراب لگے گا۔ اور تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بارے میں ایسا کرتا کہ وہی بات تیرے نفع کی بات ہے، تیری ہدایت کی بات ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ تو جو لوگ دینی مجالس کو ناقدری کے ساتھ، ٹھیک ہے کسی کا مسئلہ ہے، کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی کا آفس ہے، کسی کا کچھ گھر کا کام ہے، ذمہ داری ہے، اس کو انڈرسٹوڈ ہے، یہ ضروری نہیں کہ فرض نہیں کہ مجلس میں بیٹھے آدمی، واقعی ضرورت ہے کسی کی، ٹھیک ہے گیا آدمی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بعض لوگ کیا ہیں، کبھی نہیں بیٹھتے اور ناقدری کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے دینی مجالس کی ناقدری بری بات ہے۔ کسی کا عذر ہے ٹھیک ہے، لیکن ناقدری کرنا، مجبوری سمجھنا الگ بات ہے، ناقدری کرنا یہ کیا ہے؟ یہ پاگل لوگ بیٹھے ہوئے سب، ہاں کام دھندہ نہیں، ان لوگوں کو دور دور سے گاڑیوں سے آ رہے ہیں، پاگل لوگ ہیں یہ سب سے عقل مند لوگ ہیں کہ جو اپنے جانتے ہیں کہ بھائی ایمان کو تازہ کرنا رہتا ہے، کپڑے بار بار دھونے پڑتے، اور باہر جا کے آئے منہ ہاتھ دھونا پڑتا ہے نا، صبح اٹھے تو منہ دھونا پڑتا، دانت گھسنے پڑتے، یہ سب جانتا آدمی۔ ویسے ہی آدمی کو دل بھی دھونا پڑتا، یہاں دل دھونے آیا ہوں میں، اپنے دل کی صفائی کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ باہر اس کی دھول جم جاتی، ہاں پولوشن بہت ہے، بے دینی کا، بے حیائی کا، کفر کا، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا، دنیا پرستی کا، گناہوں کا پولوشن باہر ہے، دھول باہر جم جاتی ہمارے دل کے اوپر، آ کے دھونا پڑتا اس مجلس میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، آخرت کی یاد تازہ ہوتی، زندگی کا مقصد یاد آ جاتا، ریسیٹ ہو جاتے ہم لوگ۔ موبائل سلو ہوا تو کیا کرتے؟ فیکٹری ڈیفالٹس، ہاں ریسیٹ مار دیتے، تیار ہو جاتا، بہت سلو ہو گیا، چل رہا کیا ہوا معلوم نہیں، بہت لوڈڈ ہے بھائی، یہ کتنے میسج اس کے واٹس ایپ کے آٹومیٹک سیو ہو رہے، اس میں بہت بڑھ گیا ہے، اس کی میموری کم ہو رہی ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا ابھی صاحب؟ ڈیلیٹ، ریسیٹ، فارمیٹ۔ بار بار ہمارا دل دینی مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ فارمیٹ ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے۔ اینٹی وائرس ہے یہ، کیا ہے؟ وائرس آ گیا، بہت سلو ہو گیا آپ کا کمپیوٹر، اینٹی وائرس ہے یہ۔ برابر آدمی خود سے سوچتا، ہاں دیکھ میں کہاں جا رہا تھا بھائی، اچھا معلوم پڑا اپنے کو، چلو نہیں، کتنے عزم بناتا ہے آدمی، سوچ رہا تھا غلط راستے پہ جاؤں گا، غلط کام کروں گا، دینی مجلس میں آتا، آخرت کی بات آتی ہے، اللہ کا عذاب، دین کی فکر، گھر کی فکر، گھر والوں کی فکر آتی ہے، آدمی فوراً ٹھٹر جاتا ہے، نہیں کر سکتا میں، ایسا غلط ہے، مجھ کو ایسا نہیں، ایسا جینا ہے، میں مسلمان ہوں، دوسرے لوگ کے ساتھ رہ کے دیکھو میں بھی ایسا ہو جا رہا تھا، نہیں مجھ کو ایسا نہیں کرنا ہے، واپس سے آدمی تازہ ہو جاتا ہے، ایمان اس کا واپس سے اس کو بیدار کر دیتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے یہ؟ دینی مجلس میں ہوتا ہے، دینی مجلس میں۔ ہماری آخرت بنے اس کے لیے 1 گھنٹہ ہفتے میں کیا مشکل ہے بھائی؟ مشکل ہے؟ 1 گھنٹہ تو ہمارا یوں جاتا موبائل میں، ہاں روز جاتا ہمارا، بستر میں پڑے پڑے پہلا سواگت موبائل کا کرتے ہیں ہم لوگ، برابر ڈھونڈ کے، ہاں ابھی بلینکٹ بھی نہیں ہٹا ہوا ہے، چادر بھی نہیں ہٹایا، لنگی کی گاٹ بھی چیک نہیں کیا اب تک، بندھی ہوئی کہ کھلی ہوئی ہے، اندر کے اندر موبائل چالو ہو جاتا، کیا نیا میسج، آج کی تازہ خبر کیا ہے؟ ہاں آج کی تازہ خبر، قبر کا سوچنا پڑتا پہلے، ہاں قبر کا نہیں سوچ رہا، خبر کا سوچ رہا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، یہ جو دینی مجالس ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ جو 3 لوگوں کی حدیث میں نے بیان کی،
یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، معتبر ترین حدیثوں میں سے۔ امام البخاری نے کتاب العلم حدیث نمبر 66 اور امام مسلم نے کتاب السلام حدیث نمبر 2176 پر اس کو روایت کیا ہے۔ دینی مجالس میں آئیے، لوگوں کو لائیے، اس کے سوا ہمارے پاس بچنے کا اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ وہ نہر ہے جس میں آدمی غسل کر کے تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، نہیں تو ہمارے اوپر کتنی کالک جم جائے گی ہم نہیں جانتے، ہمارے دل کتنے سڑان پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، بعض اوقات پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مزید انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ سلف کا اس بارے میں کیسا حال تھا، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔